لیکن جب سے یہ شادی کر کے گھر لایا اپنی عورت کو، باتیں ہوتی ہیں کبھی بھی تو اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کو ہلکا کر دیتا ہے، یا اللہ، مجھے یہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور بلکہ وہ ایک طویل حدیث ہے کہ بچپن میں بہت ساری مشقتیں جو ماں نے اٹھائی وہ سب بیان کیا ہے، کہا آج میرے جملوں کو اور میرے الفاظ کو یہ ہلکے میں لیتا ہے، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، یہ مجھے بہت قلق ہوتا ہے۔ اب سنیں آگے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کو معاف کر دو۔ خاتون نے پوچھا کہ آقا یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہو تو پھر اس کے خلاف جا نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے۔ تب خاتون نے کہا دل نہیں مانتا، اللہ اکبر، دل نہیں مانتا، مرنے کے قریب ہے، ماں کا دل کبھی دکھ جاتا ہے نا تو ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور ڈال دو اس کو۔ ماں نے کہا آقا میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہاں جلنے سے بہتر ہے یہاں جلے۔ ماں جب اس سے راضی نہیں ہے تو ماں کا دل پسیج گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہا نہیں میں نے سب اس کو دل سے معاف کر دیا۔ اللہ، ادھر ماں نے اتنا ہی کہا تھا، بیٹے کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری آخرت ہے، صرف دنیا ہی نہیں ہے، تمہاری آخرت ہے۔ اپنی زندگی کو خدا را اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں برباد نہ کرو، برباد نہ کرو۔ میں کئی اپنے بیانات میں اس چیز کو بھی ذکر کیا ہوں۔ حافظ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ ایسا ہے جو مجھے ہلا دیتا ہے۔ میرے ساتھ جو پیش آیا تھا، ایک بیوہ خاتون ہے وہ جو گھروں کے کام کرتی تھی، صحیح، ایک ہی بیٹا تھا، اوباش ہو گیا تھا، بدماش ہو گیا تھا، جوانی تھی ابھی 16-17 سال کا رہا ہوگا۔ اس خاتون نے آ کر مجھ سے شکایت کی تھی کہ میں اس کا باپ بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا ہے، بہت مشکل سے اس کو میں نے پالا ہے، پڑھانا چاہتی تھی، پڑھا بھی لی، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ رات رات بھر اوباشوں کی صحبت میں برباد ہو گیا۔ میرا دل دکھتا ہے اور میں بیمار ہو چکی ہوں اللہ، صرف بیٹے کے غم میں، اور زندگی آدھی نکال دی لوگوں کے برتن مانج کر کے، گھروں کے کپڑے دھو کر کے۔ مجھے یہ بات بہت لگی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤں۔ بیٹے کو میں نے بلا کر کے کئی دن تک ساتھ بھی رکھا تھا اور نصیحت کیا تھا، دیکھیے ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچنا اور باقی ان کے دلوں کو پگھلا دینا یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ نوجوان بچہ آج بھی موجود ہے، وہ موجود ہے، اور کئی مرتبہ میں نے اس کا یہ ذکر کیا ہے۔ وہ رویا میرے سامنے اور کہا میری ماں بیوہ ہے اور بہت کچھ دکھ دیکھے ہیں اس نے، صحیح ہے میں بگڑ گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں کام پر۔ ہمارے علاقے کا بڑا شہر ہے، وہاں پر کام پر گیا، جاب لگ گئی تھی اور بڑے چاہ کے ساتھ اس نے کام کیا۔ مہینہ بھر ہوا، پہلی سیلری آئی، پہلی سیلری لے کر کے وہ گھر آیا۔